الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اہل دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہیں راہ حق اور صراط مستقیم بتانے کے لیے بے شمار انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں سید ولد آدم امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور جس زمانے اور جس وقت میں آپ کو یہ عظیم منصب عطا فرمایا گیا، وہ وقت اور وہ دور عقیدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے انتہائی دگرگوں اور انتہائی نچلی سطح پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت
اور آپ کو نبی بنائے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اور انہیں پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آئیے آج کے اس خطبے میں اختصار کے ساتھ اس حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے، کچھ سمجھا جائے، اور اس کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے کہ ہم کس جگہ کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا اچھی اخلاق کی تکمیل۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی آپ کی بعثت کا اصل مقصد تھا، بلکہ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کو دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد تو یہ تھا اور ہے کہ اہل دنیا شرک سے باز آئیں، توحید پر قائم ہوں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بنیں۔ لیکن لوگوں میں ان سب چیزوں کے ساتھ جو ایک بگاڑ تھا ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی شب و روز کی زندگی میں، لوگوں سے ملنے اور جلنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک آدمی اچھا عقیدہ رکھتا، وہ کیسا عقیدہ رکھتا ہے، عقیدہ صحیح ہے یا غلط، اس کا تعلق اس کے دل سے ہے، لوگ نہیں جانتے عام طور پر۔ آدمی عبادت کرتا، بہت ساری عبادات لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور بہت ساری عبادات لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی، لیکن جہاں تک اخلاق کا معاملہ، جہاں تک کردار کا معاملہ، لوگوں سے بات کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کے سامنے اپنی زبان کھولنے کا معاملہ ہے، اخلاق و کردار کا پتہ تو تبھی چلتا ہے جب آدمی لوگوں کے ساتھ ہو، لوگوں سے ملے اور جلے۔ تنہائی میں اخلاق کا کیا پتہ چلے گا، تنہائی میں اس کے کردار کا کیا پتہ چلے گا، اس کی اخلاق اچھا اخلاق والا ہے کہ برے اخلاق والا ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا جب لوگوں سے گفتگو کرے گا، جب لوگوں سے معاملات کرے گا، جب لوگوں کے ساتھ رہے گا، لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا، لوگوں سے ملے اور جلے گا، تب پتہ چلے گا کہ اس کی زبان نرم ہے یا اس کی زبان بڑی سخت، یہ اچھی بات کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، یہ لوگوں کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، بلا وجہ لوگوں پر ناراض ہوتا ہے یا لوگوں سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان، عقیدے کہ جس کے بغیر آخرت کی کامیابی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العالمین سے اگر بغیر شرک کے ملاقات ہوئی توحید پر تو وہ جنت میں جائے گا، اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو دنیا سے شرک کرتا ہوا گیا، عقیدہ توحید پر نہیں اس کا خاتمہ ہوا، وہ جہنم میں جائے گا۔ موحد کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض گناہوں کا عذاب بھگتے، لیکن ایک موحد کا اصل ٹھکانہ اور آخری ٹھکانہ جنت، اور ایک مشرک کا ٹھکانہ ہر حال میں جہنم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو
مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اچھے اخلاق کا حامل بنا جائے، اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ اسی ذات گرامی نے کہ جن کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور جن کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ رب کائنات نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر۔ اور ایک تنہا شخص، ایک اکیلا شخص جس نے جب توحید کی دعوت بلند کی، جس نے یہ اعلان جب کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کو معبود برحق ماننے کا اور جاننے کا مطلب کیا، توحید کیا ہے، اللہ کا تقوی کیا ہے، رب کی فرما برداریاں کیا ہیں، اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ لیکن آپ کا یہ حسن اخلاق ہی تھا جس کی گواہی رب کائنات نے دی تھی کہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل، آپ نرم دل ہیں، اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، لانفضوا من حولک، تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا، سب آپ سے دور بھاگتے۔ ذرا سوچیں، غور کریں، اتنے سخت دل لوگ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے والے، گالیاں دینے والے، بد زبانی کرنے والے، بد خلقی کرنے والے، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میان سے نکال لینے والے، ذرا ذرا سی بات پر یا تو جان دینے والے یا جان لینے والے، ذرا ذرا سی بات پر خون بہا دینے والے، قتل کر دینے والے، جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی دعوت کو سنا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی شیرینی زبان کو دیکھا، اسلام لے آئے۔ بڑے بڑے سخت دل، بڑے بڑے کٹر آپ کے دشمن، لیکن آپ کا اخلاق دیکھ کر تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسی نبی نے ایمان اور عقیدے کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھا، جس کی زبان شیریں ہو، جو میٹھی زبان استعمال کرتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 10 سال تک نبی کی خدمت میں رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی جھڑکا نہیں۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر جس کو چاہیں ڈانٹ دیں، جس کو چاہیں تھپا مار دیں، جس کو چاہیں گالی دے دیں، جس کو چاہیں دھکا دے دیں، جس کو چاہیں پگڑی اچھال دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 10 سال تک نبی کی خدمت میں رہا، 10 سال تک آپ کے ساتھ رہا۔ ہمارے یہاں تو 10 دن تو بہت دور کی بات، ایک آدمی اگر ایک دن کام کرنے آ جائے تو پھر کہتا ہے فلاں آدمی کے ہاں کون جائے گا بھائی، وہ تو بڑا بد زبان ہے، وہ تو بڑا بد خلق ہے، وہ تو بڑا ایسا ہے اور ویسا۔ کہتے 10 سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں جھڑکا۔ اگر کوئی کام کرنا تھا میں نے نہیں کیا تو آپ نے سختی کے ساتھ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ کوئی کام کرنا تھا،
نہیں کرنا تھا اور کر لیا، آپ نے اس پہ بھی نہیں ڈانٹا۔ تو فرمایا کہ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں ایمان کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور ایک حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ بغیر قیام کیے ہوئے اس کو قیام کا ثواب مل جائے؟ کون نہیں چاہتا روزہ نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود بھی روزے کا ثواب مل جائے؟ لوگوں خوش ہو جاؤ جو اچھے اخلاق والے ہو، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے قیام کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، رات میں اپنی نیند خراب کر کے نمازیں پڑھنے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے ثواب کو پا جاتا ہے۔ کیسے؟ اچھی اخلاق سے نمازیں نہیں پڑھی، نوافل نہیں ادا کیے، رات میں قیام اللیل نہیں کیا، دن میں روزہ نہیں رکھا، لیکن اچھے نفلی روزے کی بات ہے، فرض کی نہیں، لیکن اس کے باوجود حسن اخلاق کی وجہ سے وہ ان کے درجے کو پا جاتا ہے، ان کے منزلے کو پا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو خواتین کا ذکر کیا گیا، دو عورتوں کا ذکر، کہ ایک عورت ہے نفلی نمازیں بھی پڑھتی، نفلی صدقات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی بد زبانی سے محفوظ نہیں ہے، بد زبان ہے، بد خلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے برعکس دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نوافل بہت زیادہ نہیں ہے اس کے ہاں، صدقات بھی بہت زیادہ نہیں ہے اس کے ہاں، لیکن اچھے اخلاق کی حامل، بد زبانی نہیں ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا، قسم کھا کر، اللہ کے بندو اپنے اخلاق کو درست کر لو، با اخلاق بنو، با کردار بنو، میٹھی زبان استعمال کرو، شیریں زبان بنو۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، ایک بار نہیں 3 بار۔ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، اور وہ ذات گرامی کہ پوری انسانیت میں آپ کے مرتبے اور آپ کے منزلے کا کوئی نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون جس کے بارے میں آپ اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں، کامل مومن نہیں، جس کے شر سے اور جس کی برائی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن آخرت میں صحیح وزن کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہم میں سے کون نہیں چاہتا
کہ قیامت کے دن یہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، اس کی ترازو میں اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان میں، اس ترازو میں کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے، حسن اخلاق سے باوزنی کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق، اور جانتے ہیں کرنا کیا؟ پیسہ خرچ نہیں کرنا، مال خرچ نہیں کرنا، کچھ اور نہیں کرنا، کچھ اور نہیں کرنا، بس شیریں زبان استعمال کرنا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس کو گالی نہیں دینا ہے، اس کے سلسلے میں غلط باتیں نہیں کرنا ہے۔ اور آدمی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، ایک حدیث میں اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، من احب اللہ، من احب الی اللہ، کہ کون اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب؟ کون؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ کو محبوب سب سے بااخلاق مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بیٹھنے کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، منزلے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے وہ شخص سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا کہ جس کے اخلاق من حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کردار اچھا، جو شیریں زبان۔ اب ذرا سوچیں، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی قربت حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت قیامت کے دن جنت میں نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے تو اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ، اچھی اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو جھگڑا نہ کرے، حق پر ہے لیکن جھگڑا نہ کرے، میں اس کو جنت میں ایک کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ آدمی کہ جو لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے ہنسانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو بااخلاق ہو، میں اس کو جنت کے اعلیٰ منازل اور اعلیٰ درجات میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوچیں، یہ ہمارا اخلاق، یہ ہماری شیریں زبانی، ہماری زبان سے نکلی ہوئی اچھی باتیں، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں، لوگوں کو کے لیے اچھی باتیں کہ جس سے آدمی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہو، شیریں زبانی کا پتہ چلتا ہو، یہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اللہ کی قربت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، میزان میں اس کے اعمال صالحہ کے باوزن ہونے کی ضمانت، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آدمی کے، مومن کے کامل ایمان، مومن ہونے کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اور اگر یہ نہیں، وبال کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ نادار جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو غریب کہتے ہیں، جس کے پاس، لوگوں نے وہی جواب دیا جو ہم سمجھتے ہیں۔ فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس، نادار، غریب، قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا،
کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ظاہر ہے وہاں کچھ اور تو نہیں، لیکن اس بد زبانی کی وجہ سے لوگ آئیں گے، مجھ کو گالی دی تھی، الزام لگایا تھا، خون بہایا تھا، ناحق میرا مال کھایا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں ان کے حوالے کر دی جائیں، ان کو دے دی جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم اور ابھی لوگ باقی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب صرف اس کے گناہ بچے، دوسرے کے گناہ بھی اسی پر لاد دیے جائیں گے اور کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، آج ہم ذرا سی بات پر جس کو چاہیں گالی دے دیں، جس پر چاہیں الزام لگا دیں، جس کے چاہیں غلط بات کہہ دیں، اللہ پر جھوٹ، رسول پر جھوٹ، لوگوں پر جھوٹ، جس پر چاہیں جو کر دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہمارا اچھا اخلاق ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہم کو جنت میں پہنچانے کی ضمانت ہے، اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات اگر اس کے ساتھ بد زبانی ہے، بد خلقی ہے، گالیاں ہیں، الزام تراشی ہے، تہمت تراشی ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کیا ہے، دوسروں کی عزتیں اچھالی ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کا سبب۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، لوگوں سے نرم گفتگو کریں، لوگوں سے اچھے اخلاق کے حامل بنیں، کیونکہ رب کائنات نے ہم کو گالیاں نہیں سکھائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش البذی، اللہ تبارک و تعالی بے حیا اور بد زبان کو پسند نہیں کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بااخلاق دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے، جن کی اخلاق کی گواہی اللہ تبارک رب العزت نے دی، رب کائنات نے دی، اور ہمیں ہمارے لیے آپ کو نمونہ بنایا۔ اس لیے آپ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے، سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنی عبادات کی درستگی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے حامل بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں بد زبانی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گالیاں دینے سے محفوظ رکھے، رب کائنات ہمیں سخت دلی سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت زبانی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں شیرینی پیدا کر دے، رب کائنات ہمیں بااخلاق بنائے، بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم میں جو پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، رب کائنات ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔